کیا خطاب فصل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ شمائل ترمذی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خصائل پر مشتمل کتاب الشمائل المحمدیہ والخصائل المصطفویہ کا درس ہمارا جاری ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک طویل حدیث کا ایک حصہ ہم نے کافی بڑا سنا تھا کہ کس طرح امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک حلیے کے بارے میں سوال کیا، اور ایک عرصے تک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اس لیے پوشیدہ چھپا کر رکھا کہ یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں علم حاصل کریں۔ پھر جب ان کے سامنے بیان کیا تو پتہ چلا کہ یہ پہلے سے ہی اس بارے میں معلوم کر چکے ہیں، بلکہ جتنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے معلوم کیا تھا اس سے بڑھ کر انہوں نے معلومات حاصل کی ہوئی تھی، اور بالخصوص اپنے والد گرامی مولا کائنات مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے حضور علیہ السلام کی جہاں حسن صورت کے بارے میں سوال کیا تھا، وہیں حسن سیرت کے بارے میں بھی انہوں نے سوال کیا ہوا تھا، اور اس حوالے سے انہوں نے حضور علیہ السلام کے گھر کے معاملات اس کے بارے میں بھی سوال کیا ہوا تھا، حضور علیہ السلام کے جو باہر کے معاملات تھے وہاں کی جو سیرت تھی اس کے بارے میں بھی سوال کیا ہوا تھا، اور اسی طرح آپ علیہ السلام کی مجلس کے حوالے سے بھی سوال کیا ہوا تھا، جس میں سے ہم پچھلی بار حضور علیہ السلام گھر میں زندگی کس طرح گزارتے تھے وہ سن چکے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر تشریف لاتے یعنی لوگوں کے درمیان تو آپ کا انداز کیا ہوتا تھا، طریقہ کار زندگی گزارنے کا کیا ہوتا تھا۔ فرماتے ہیں قال فسألته عن مخرجه کیف کان یصنع فیہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب گھر سے باہر تشریف لاتے تو کیسے زندگی گزارا کرتے تھے، آپ کا طرز زندگی کیا ہوا کرتا تھا۔ قال، حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یخزن لسانہ الا فیما یعنیہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان کی حفاظت فرماتے اور انہی باتوں میں اسے استعمال فرماتے کہ جن کے اندر کوئی فائدہ ہوتا، یعنی جو با معنی بات ہوتی، با مقصد بات ہوتی، وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ لا یعنی باتیں، بے مقصد باتیں، فضول باتیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار میں نہیں تھیں، تو اپنی زبان کی حفاظت فرماتے تھے، محفوظ رکھتے تھے۔ وَيُؤَلِّفُهُمْ وَلَا يُنَفِّرُهُمْ، آپ کا انداز یہ تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان آپ سے الفت رکھتے تھے، یعنی ان کو اپنے سے الفت رکھنے والا حضور علیہ السلام بناتے تھے، نہ کہ اپنے سے دور کرنے والا، یعنی
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک انداز، نرم سیرت ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے صحابہ کرام آپ سے الفت رکھتے تھے، محبت رکھتے تھے. اور اس بات کو قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور آیت میں بیان کیا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یعنی اگر آپ زبان یا دل میں سختی رکھتے، آپ کا انداز سخت ہوتا، تو یہ حضرات آپ سے چھٹ جاتے، دور ہو جاتے. یعنی یہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان دیوانہ وار آپ کے گرد گھومتے ہیں، آپ کے نہ لعاب دہن کو، مبارک تھوک کو نیچے آنے دیتے ہیں، نہ آپ کے بال مبارک کو نیچے آنے دیتے ہیں، نہ آپ کے وضو کے پانی کو نیچے آنے دیتے ہیں، اور آپ کے گرد یہ گھوم رہے ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ جہاں آپ کا حسن و جمال ہے، وہیں آپ کی مبارک سیرت بھی ہے، آپ کی نرم دلی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی الفت و محبت اور ان کے ساتھ شفقت و مہربانی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ آپ کی گرد گھومتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت وہ تھی کہ جس سے صحابہ کرام علیہم رضوان آپ سے الفت رکھتے تھے. اور ایک معنی وَيُؤَلِّفُهُمْ کا یہ کیا گیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایسی پیاری تربیت فرماتے تھے کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے تھے، ایک دوسرے سے الفت رکھنے لگتے تھے. اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ کی نعمت اپنے اوپر یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے سخت دشمن تھے، تو اللہ نے تمہارے درمیان، تمہارے دلوں کے درمیان الفت پیدا کی، اور تم اللہ کی نعمت کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. تو اللہ کی نعمت کون تھی؟ یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، جس نے ان کا ایسا تزکیہ نفس کیا، ایسی ان کی تربیت کی، ان کے دل کو ایسا پاکیزہ بنایا کہ یہ آپس میں سگے بھائیوں کی طرح ہو گئے. تو وَيُؤَلِّفُهُمْ کا ایک معنی یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی اس انداز میں تربیت فرماتے، ایسا ان کو ماحول دیتے کہ جس کی وجہ سے یہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے تھے. وَيُكْرِمُ كَرِيمَ كُلِّ قَوْمٍ وَيُوَلِّيهِ عَلَيْهِمْ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر قوم کے معظم شخص کو عزت دیا کرتے تھے اور اس کو ان کے اوپر والی مقرر کرتے تھے. یعنی ہر قوم کا جو عزت دار شخص ہوتا تھا، اسے جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے منصب کے لائق عزت دیتے تھے، وہیں ایسے شخص کو لوگوں کے اوپر نگران، ذمہ دار اور والی مقرر کیا کرتے تھے تاکہ یہ ان کے معاملات کی نگہبانی کرے. وَيَحْذَرُ النَّاسَ وَيَحْتَرِسُ مِنْهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَطْوِيَ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ بِشْرَهُ وَخُلُقَهُ. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے بچ کر رہتے تھے، ان سے اپنی حفاظت کرتے تھے. یعنی یہ نہیں کہ مبارک سیرت ایسی ہو، جیسے کہتے ہیں نا کہ لوگوں کے سامنے ایسا حلوہ بن جانا کہ وہ کھا جائیں، ایسے میٹھے میٹھے ہو جانا کہ کھا جائیں وہ، یعنی جس کو بھولا بادشاہ بولتے ہیں. تو وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے ذہین انسان. اور ذہانت اصل یہ ہے کہ بندہ اپنی آخرت بھی اچھی کرے، سب سے بڑھ کر ذہانت یہ ہے. سب سے بڑھ کر ذہین وہ ہے جس کو حدیث پاک میں ذہین فرمایا کہ جو ما بعد الموت کی تیاری کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے بڑھ کر ذہین وہ، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ دنیاوی معاملات کی وہ پہچان رکھتا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ اسے نقصان نہ پہنچائیں. تو اپنے آپ کی حفاظت کرنا یہ بھی ذہانت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان رہتے تھے، الفت و محبت پیدا کرتے تھے، تعظیم و تکریم کیا کرتے تھے، عزت دیا کرتے تھے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی آسانی سے دھوکہ دے کے چلا جائے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام محفوظ بھی رہتے تھے. کیونکہ میں پہلے بھی بیان کر چکا، جیسے آپ مدینہ منورہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے تو اس زمانے منافقین بھی موجود تھے، یہود بھی موجود تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب چاہیں دھوکہ دے کے چلے جائیں، جب چاہے مال لوٹ کے چلے جائیں، تو ایسا نہیں تھا. بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام
اپنی حفاظت بھی خوب کرتے تھے، لیکن کس طرح کہ من غیر ان یطوی ان احد منہم بشرہ و خلقہ، چلو 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 یوں نہیں، بھاگو یہاں سے، ایسے نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک انداز اپنی حفاظت کا اور لوگوں سے بچنے کا ایسا تھا کہ کوئی آپ سے متنفر نہیں ہوتا تھا، آپ کے مبارک چہرے پر وہی بشاشت رہتی تھی، وہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی، اعلیٰ اخلاق اس میں بھی ہوتے تھے، جھاڑنا جھپٹنا یہ چیز نہیں تھا کہ کسی کو جھاڑ دیا اور اس طریقے سے اپنی حفاظت کی، نہیں، بلکہ اپنے آپ کو سیف بھی رکھتے تھے، محفوظ بھی رکھتے تھے، لیکن اخلاق اس میں بھی اعلیٰ درجے کے ہوا کرتے تھے، ہر ایک کے ساتھ اچھے انداز میں ملا کرتے تھے۔ وَيَتَفَقَّدُ أَصْحَابَهُ وَيَسْأَلُ النَّاسَ عَمَّا فِي النَّاسِ، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک انداز یہ تھا کہ جب آپ کے کوئی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ یہ موجود نہیں ہوتے تھے تو آپ ان کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے، اپنے اصحاب کے بارے میں پوچھتے تھے کہ وہ کیوں نہیں آ رہے، تو بتایا جاتا کہ وہ مسافر ہو گئے، راتوں رات کہیں چلے گئے، سفر اختیار کیا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے دعا کرتے، بتایا جاتا فلاں مریض ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام عیادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، بتایا جاتا ہے کہ فلاں انتقال کر گیا ہے تو اس کے لیے آپ استغفار کیا کرتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اپنے اصحاب کی خبر گیری کا انداز تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں سے ان کے مابین، لوگوں کے مابین آج کل کیا چل رہا ہے، مہنگائی ہو گئی ہے، لوگ کسی طرح پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، تو اس بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سوال کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی مقصد یہ ہوتا تھا تاکہ ان کی خبر گیری کر سکیں، ان کے معاملات کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام حل کر سکیں، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار ہوا کرتا تھا۔ اسی سے علماء نے، شارحین حدیث نے یہ لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے یہ معلوم ہوا کہ جو حکام ہیں، امراء ہیں، ان کو چاہیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مبارک سیرت سے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنی رعایا کی خبر گیری کرتے رہیں، معلومات لیتے رہیں کہ یہ کن پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں، ٹھیک ہے۔ وَيُحَسِّنُ الْحَسَنَ وَيُقَوِّيهِ وَيُقَبِّحُ الْقَبِيحَ وَيُوَحِّيهِ، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو اچھی بات ہوتی اس کو اچھا کہتے اور اس کو مزید تقویت دیا کرتے تھے، یعنی اچھی بات کی آپ پذیرائی کرتے تھے اور مزید اس کے بارے میں لوگوں کو رہنمائی دیتے، اور جو اچھی بات ہوتی اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر فرمایا کرتے تھے، اور جو بری بات ہوتی تھی، قبیح بات ہوتی تھی، اس کی مذمت کیا کرتے تھے اور اس کی کمزوری لوگوں کے سامنے بیان فرمایا کرتے تھے۔ معتدل الامر غیر مختلف، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر کام یہ اعتدال کے ساتھ ہوتا تھا، ہر کام اعتدال کے ساتھ ہوتا تھا، آپ کے اقوال و افعال میں ٹکراؤ نہیں تھا، تعرض نہیں تھا، ظاہر باطن کے یا قول فعل کے خلاف نہیں ہوتا تھا، جو فرمایا اس پر عمل بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو حکم دیں اور خود اس پر عمل نہ کریں، ایسا نہیں ہوا کرتا تھا۔ لا یغفلوا مخافۃ ان یغفلوا او یمیلوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بات سے غافل نہیں رہتے تھے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان یہ کسی اور طرف مائل ہو جائیں یا غافل ہو جائیں، یعنی ان کو واضح و نصیحت کرتے رہتے تھے، جس راہ حق پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر آئے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں کہ لائے اور چھوڑ دیا، بلکہ وقتاً فوقتاً ان کو سمجھاتے، واضح و نصیحت کرتے تاکہ وہ راہ حق پر مستقیم رہیں، ٹھیک ہے، اس پر استقامت حاصل کریں۔ لِكُلِّ حَالٍ عِندَهُ عَتَادٌ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہر حال کے لیے، یعنی لوگوں کے احوال کے لیے اور اپنے احوال کے لیے عتاد ہوتا تھا۔ عتاد کا مطلب ہے ایسا آلہ کہ جو لوگوں کے تمام امور کے لیے تیار کیا جائے، اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر بات کا اپنے پاس حل رکھتے تھے،
لوگوں کو جو مشکل ترین بات ہوتی تھی اسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثال بنا کر، اشکال بنا کر یہ سمجھایا کرتے تھے. جیسے آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ چند لکیریں بنائیں اور ایک سیدھی لکیر بنائی، مفہوم حدیث پاک کا. فرمایا یہ سارے راستے شیطان کے ہیں اور یہ راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جانے والا ہے. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی جو قسمیں تھیں اس کو کس انداز میں بیان کیا کہ گھنٹی کی آواز مسلسل یہ آتی رہتی ہے، اسی انداز میں وحی میرے پاس آتی ہے. تو مختلف مثالیں دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشکال بنا کر، نقشے بنا کر یہ لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے. لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه، یعنی آپ علیہ السلام حق حاصل کرنے، حق دلانے میں نہ کمی کرتے نہ اس سے تجاوز کرتے، یا اس کا مطلب ہے کہ حق کو بیان کرنے میں کوئی کمی بیشی نہیں کیا کرتے تھے، جیسا بیان کرنا چاہیے اسی انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق کو بیان کیا کرتے تھے، چھپاتے نہیں تھے اسے. الذین یلونہ من الناس خیارہم، آپ علیہ السلام کے جو قریب ترین افراد تھے، قریب وہ ہوتا تھا کہ جو لوگوں میں سب سے بہتر ہے. یعنی آپ کے نزدیک جیسا پیچھے گزر چکا گھر کے معاملات کے حوالے سے کہ ایسا نہیں کہ دنیاوی امور کی وجہ سے آپ کسی کو ترجیح دیتے ہوں، بلکہ اصل تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی، اسی اعتبار سے لوگ آپ کے قریب ہوا کرتے تھے. اور یہی معاملہ باہر کا تھا کہ افضلہم عندہ اعمہم نصیحتا واعظمہم عندہ منزلتا احسنہم مؤاستا ومؤازرتا، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک جو افضل شخص تھا وہ تھا کہ جو لوگوں کے لیے زیادہ خیر خواہی کرنے والا تھا، جس کے اندر لوگوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ زیادہ ہوتا تھا، وہ آپ کے نزدیک افضل ہوا کرتا تھا. اور آپ کے نزدیک وہ شخص معظم ہوا کرتا تھا کہ جو لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والا تھا، زیادہ ان کے ساتھ میل جول رکھنے والا، گھل مل کر رہنے والا، ان کی بھلائی کرنے والا تھا. اس کا مقام و مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بڑھ کر تھا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال فسألته عن مجلسه، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب کسی جگہ پر تشریف رکھتے تو آپ علیہ السلام کا مبارک انداز کیا ہوتا تھا. یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد گرامی حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یقوم ولا یجلس الا علی ذکر، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب تشریف رکھتے کسی جگہ پر اور جب وہاں سے کھڑے ہوتے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی کھڑے ہوتے تھے. یعنی آپ کی جو مجلس ہوتی تھی وہ اللہ کے ذکر پر مشتمل ہوتی تھی. اول آخر سب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ باتیں کرتے تھے کہ جس سے اللہ کی یاد آتی تھی. ٹھیک ہے. وَإِذَا انْتَهَى إِلَىٰ قَوْمٍ جَلَسَ حَيْثُ يَنْتَهِي بِهِ الْمَجْلِسُ وَيَأْمُرُ بِذَلِكَ، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جہاں پر قوم کا اختتام ہوتا وہیں تشریف رکھتے اور اس کا حکم دیتے. یعنی جیسے اندر داخل ہوئے، کمرہ بھرا ہوا ہے، جگہ بھری ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو پھلانگتے پھلانگتے آگے جو صدر مجلس ہے، جو مین جگہ ہے، وہاں پر آپ علیہ السلام آ کر بیٹھ گئے ہوں، بلکہ آپ کی عاجزی انکساری جس کا یہ باب ہے اس میں یہ تھا کہ جیسے ہی داخل ہوئے، مجمع ہے جہاں مجلس کا اختتام ہو رہا ہے وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو جایا کرتے تھے. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ جو معظم شخص ہے اس کی تعظیم کی جاتی ہے تو وہ ایسا نہیں ہوگا کہ پیچھے جا کے بیٹھ جائے، وہ آگے ہی آئے گا، ٹھیک ہے نا، اس کو اسٹیج پہ جا کے بیٹھنا ہوگا،
اس کے لیے آگے کرسی لگی ہوگی، اس نے اسی پہ جا کے بیٹھنا ہوگا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ لوگ اس کو عزت دیتے ہیں، تعظیم دیتے ہیں، تکریم کرتے ہیں اس کی، اور اس کو ہاتھ پکڑ کے آگے لے جاتے ہیں، لیکن اگر اس کے اپنے دل کے اندر یہ خواہش ہے اور وہ خود اس بات کو پسند کرتا ہے اور اس بات کہ اس کو آگے بٹھایا جائے، اور اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ میں لوگوں کے درمیان بیٹھوں، تو یہ خطرناک ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں ہے۔ وَيَأْمُرُ بِذَلِكَ، اور آپ علیہ السلام جس طرح اس پر عمل کرتے تھے کہ جہاں جگہ ملی وہیں تشریف فرما ہو گئے، اسی طرح آپ اس کا حکم بھی دیا کرتے تھے۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے اس طرح کے واقعات موجود ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پاک موجود، آپ اس مجلس میں پہنچے تو ہر ایک کہنے لگا کہ اے رسول اللہ کے صحابی ہمارے پاس آ جائیں، ہمارے پاس آ جائیں۔ تو آپ نیچے بیٹھ گئے اور فرمایا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کا حکم دیا ہے۔ یعطی کل جلسائہ بنصیبہ لا يحسب جلیسہ ان احدا اکرم علیہ منہ۔ مشہور و معروف بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کہ جو افراد آپ کے پاس بیٹھے ہوتے تھے ہر ایک کو اس کا ایسا حصہ عطا فرماتے کہ کوئی بھی یہ گمان نہیں کرتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک اس سے بڑھ کر کوئی عزت والا ہے۔ 100 افراد بیٹھے ہیں تو ہر ایک کے ساتھ حضور علیہ السلام کا مبارک انداز یہ ہوتا تھا کہ ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ آپ علیہ السلام مجھ سے ہی سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ازواج مطہرات کے بارے میں فرمایا کہ یا اللہ جو میرے اختیار میں ہے، تقسیم کاری کرنا اور اظہار محبت کا ہونا، یا جو بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرے اختیار میں ہے وہ تو میں نے کیا، باقی جو دل ہے وہ تیرے قبضے میں ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے دل کے اندر محبت کا ہونا، کسی کی طرف میلان ہونا، جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یا ازواج مطہرات ہیں، یا آپ کی آل ہے، تو ان کی طرف دل کے اندر محبت کا زیادہ ہونا یہ ایک جدا گانا بات ہے۔ کسی کے فضائل کو بیان کرنا یہ جدا گانا بات ہے، لیکن جب آپ کی مجلس کے اندر آ کے کوئی بیٹھا ہوا ہے، آپ علیہ السلام کی صحبت اختیار کر رہا ہے، تو وہ اپنے آپ کو معظم و مکرم سمجھے گا۔ ابھی آگے چل کے آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا مزید حال کیا تھا۔ فرماتے ہیں مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کہ من جالسہ او فاوضہ فی حاجت صابرہ حتی یکون هو المنصرف عنہ، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھتا یا اپنی کوئی حاجت کے لیے مشاورت شروع کرتا، بات چیت شروع کرتا، فاوضہ تو صابرہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبر میں اس کے اوپر غالب آتے۔ صبر میں غالب آتے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جیسے ایک شخص سے اپنی حاجت بیان کرنا شروع ہوا، شروع ہی ہو گیا، اب ہم ہوتے ہیں کہ تمنا کرتے ہیں یار ختم کر بھائی، اور بعض اوقات بول بھی دیتے ہیں کہ بس ہو گئی بھائی، کتنا بیان کرو گے، ایک ہی بات کو 10 انداز میں بیان کر رہے ہو، تمہاری بات سن لی میں نے، اب میں کوشش کروں گا کہ تمہارا کام کر دوں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر یہ نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام کو اللہ نے صبر ایسا عطا فرمایا تھا کہ آپ اس کے اوپر غالب آتے، یہاں تک کہ وہ شخص خود جانے والا ہوتا تو چلا جاتا، اس کو اپنی کوئی حاجت ہے یا اس کو جانا ہے تو وہ چلا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نہیں فرماتے کہ چلو اٹھو بھائی، ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ آپ علیہ السلام تشریف فرما رہتے تھے، جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الاحزاب میں دعوت کا ذکر کیا کہ لوگ آئے، بیٹھے، کھانا کھایا، اور کھانا کھا کے وہیں پر گفتگو کرنے لگ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کام تھا گھر کے اندر، لیکن اب ان سے حیا کی وجہ سے اپنے کام نہیں نپٹا سکے، تو اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی کہ ایمان والو جب تمہیں دعوت دی جائے اور تم فارغ ہو جاؤ تو چلے جاؤ۔ یہ نبی علیہ السلام حیا کی وجہ سے بیان نہیں کر سکتے، لیکن اللہ حق کو بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا، ٹھیک ہے؟ تو آپ علیہ السلام کا مبارک انداز یہ تھا۔ وَمَن سَأَلَهُ حَاجَةً لَمْ يَرُدَّهُ إِلَّا بِهَا أَوْ بِمَيْسُورٍ مِّنَ الْقَوْلِ، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جب کوئی شخص سوال کرتا
اپنی کوئی حاجت طلب کرتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی حاجت کو پورا فرمایا کرتے تھے. یعنی ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول یہ ہوتا تھا کہ آپ لوگوں کی حاجت کو پورا کرتے. ٹھیک ہے. حتیٰ کہ بعض اوقات ایسا بھی معاملہ پیش آیا کہ آپ کے سامنے جب سوال کیا گیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت، شخص نے سوال کیا تو فرمایا ابھی میرے پاس کچھ ہے نہیں، لیکن تم اپنی حاجت، جو تمہارا جو کام ہے وہ لے لو، ہم اس کا قرض ادا کر دیں گے. تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی بارگاہ رسالت میں کہ یا رسول اللہ، آپ اس کے مکلف تو نہیں کیے گئے، آپ کے پاس ہے تو آپ عطا فرمائیں، نہیں ہے تو معذرت کر لیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر اس بات کو ناپسند ہونے کے آثار ظاہر ہوئے کہ یہ کیوں کہا گیا. وہاں ایک اعرابی موجود تھے، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، خرچ کیجئے اور عرش کے مالک سے آپ کمی کا خوف نہ کیجئے. خرچ کریں، عرش کے مالک سے کمی کا خوف نہ کریں. راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک چہرہ جگمگا اٹھا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اسی کا مجھے حکم دیا گیا. تو ہوتا یہی تھا، لیکن بعض اوقات حکمتیں ہوتی تھیں، موجود بھی نہیں ہیں اور اس طرح اس کو دیا بھی نہیں جا سکتا تھا تو جھاڑنا نہیں ہوتا تھا. او بمیسور من القول، بڑے خوبصورت انداز میں بڑی نرم اور سہل بات کہہ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسے لوٹایا کرتے تھے. یعنی جب وہ واپس جاتا تو یہ نہیں کہ مجھے کچھ نہیں دیا اور میرے ساتھ یہ ہو گیا تو فلاں ہو گیا تو فلاں بات ہو گئی، ایسے نہیں، بلکہ جب جاتا تو بھی مطمئن ہو کے جاتا. ٹھیک ہے. قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم ابا وصاروا عنده في الحق سواء. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو خلق تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سخاوت تھی، وہ ہر ایک کے لیے عام تھی. مومن ہوں ان کو بھی ملتی تھی، نیک صالح کو بھی ملتی تھی. حتیٰ کہ شارحین نے لکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا، بلکہ واضح ہے سیرت میں کہ یہ آپ کا جو خلق تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کی جو سخاوت تھی وہ کفار کو بھی عام تھی، ہر ایک تک پہنچتی تھی. فصار لهم ابن، آپ مومنین کے لیے والد ہو گئے تھے، باپ کی طرح ہو گئے تھے. کل اب آپ کیا ہیں، باپ کی طرح ہو گئے تھے. وصاروا عنده في الحق سواء، لیکن تمام کے تمام لوگ جو تھے وہ حق کے معاملے میں آپ کے نزدیک برابر تھے. یعنی ایسا نہیں کہ محبت دی جا رہی ہے تو اس کی وجہ سے کوئی یہ تمنا کرنے لگے اور یہ سوچنے لگے کہ چلو میں کوئی جرم کر جاؤں گا. صحابہ سے یہ تصور تو نہیں تھا، لیکن کوئی تصور یہ کرے کہ میں جرم کر جاؤں گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی محبت فرماتے ہیں مجھے چھوڑ دیں گے. آپ کے نزدیک محبت میں جو سب سے بڑھ کر افراد ہیں ان میں سر فہرست نام سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے. لیکن ان کے بارے میں بھی آپ نے فرما دیا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا. تو تمام کیا ہے، حق کے اندر برابر ہے. یعنی یہ ایک طرح سے تعلیق ہے ایسی چیز کے ساتھ جو قریب محال ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے اس بات کا تصور ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے حق بیان کرنے کے لیے بات ارشاد فرمائی کہ اگر یہ بھی ایسا کرتی تو میں ان کے ہاتھ کو کاٹ دیتا. ٹھیک ہے. مشہور واقعہ ہے، سیرت کے اندر موجود ہے. مجلسہ مجلس حلم وحیاء وامانۃ وصبر لا ترفع فیہ الاصوات ولا تؤبن فیہ الحرم ولا تنسى فلتاتہ. بڑی خوبصورت بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مجلس ہوتی تھی یہ حلم اور حیا والی، درگزر اور حیا والی مجلس ہوتی تھی، امانت اور صبر والی مجلس ہوتی تھی. یہ آگے اور وضاحت کرتے ہیں، وہاں کی باتیں یہ امانت ہوا کرتی تھی. امانت دونوں طرح، ایک امانت تو وہ کہ جو بات کی گئی تو وہ آگے کسی کو بیان نہ کی جائے. المجالس بالامانتی، مجلس کیا ہیں، امانت کے ساتھ ہیں. اور دوسری امانت یہ ہوتی ہے کہ امانت کو اس کے اہل تک پہنچایا جائے، یعنی جو باتیں پہنچانے والی ہیں اس میں امانت یہ ہے کہ لوگوں تک پہنچایا جائے. تو یہ آپ کی مجلس ہوا کرتی تھی.
اس میں آوازیں بلند نہیں ہوتی تھیں، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان یہ ادب و احترام کے ساتھ بیٹھتے تھے، جیسا کہ احادیث میں ہے کہ اس طرح بیٹھتے تھے کہ جیسا گویا کہ ان کے سروں پر پرندے ہیں، آوازیں بلند نہیں کرتے تھے، اور اس میں لوگوں کی حد کی عزت نہیں ہوتی تھی، جس کو ہمارے یہاں بولتے ہیں کسی کی ریل نہیں چڑھتی تھی۔ تو جیسے ہوتا ہے نا، ایک کو بنا لیا اور پھر اس کے بعد پریشان کرتے ہیں، ایک کو نشانہ بنا لیتے ہیں، تو وہ بیچارہ جو ہے وہ کھسیانی ہنسی ہنس تو رہا ہوتا ہے لیکن حقیقتاً پریشان ہوتا ہے کہ یار جان کیسے چھڑاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک مجلس کے اندر یہ نہیں ہوتا تھا، وہاں عزتیں بڑھائی جاتی تھی، عزتیں گھٹائی نہیں جاتی تھی۔ اور بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ آپ علیہ السلام کی جو مجلس ہوتی تھی اس میں اگر کسی سے غلطیاں ہوتی تھیں تو اس کی غلطیوں کو عام نہیں کیا جاتا تھا، وَلَا تُنْسَى فَلْتَاتُهُ، یعنی بیٹھے ہوتے مجلس کے اندر تو کسی سے کسی طرح کی کوئی تقصیر ہو گئی، کوئی کمی ہو گئی، کوئی بات اسی منہ سے نکل گئی کہ جس پر وہ شرمندہ ہو سکتا ہے، تو ایسا نہیں کہ مجلس کے باہر نکل کر لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ایک معنی اس کا یہ ہے، ایک معنی اس کا یہ ہے کہ کسی سے تقصیر ہوئی، کسی سے کمی ہوئی، کسی سے غلطی ہوئی تو اس کو عام نہیں کرتے تھے، اور ایک معنی شارحین حدیث نے اس کا یہ بیان کیا کہ آپ علیہ السلام کی مجلس کے اندر کسی سے غلطی ہوتی ہی نہیں تھی، غلطی ہوتی نہیں تھی، ایسی حفوات، ایسی خرابیاں ہوتی نہیں تھی کہ جس کے اوپر جو ہے وہ کسی کو شرمندہ ہونا پڑے۔ متعادلین بل کانوا یتفاضلون فیہ بالتقوی، وہاں جب بیٹھتے تھے حضور علیہ السلام کی مجلس میں لوگ تو ایسا نہیں کہ ایک دوسرے پہ تفاخر کر رہے ہوں حسب نسب کی وجہ سے، جیسا کہ عرب کا پرانا انداز تھا کہ میرا حسب یہ، میرا نسب یہ، میرے پاس یہ مال تو میرے آبا و اجداد ایسے تھے، نہیں، یہ انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا نہیں ہوا کرتا تھا۔ ہاں، آپ کے یہاں جس کو فضیلت ملتی تھی وہ تقوی کی وجہ سے ملتی تھی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عزت والا سب سے بڑھ کر تم میں سے وہ ہے جو تم میں سے متقی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اللہ کے اخلاق کے ساتھ متخلق تھے، تو وہی انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا کرتا تھا کہ آپ کی مجلس کے اندر وہی بڑھ کر عزت والا ہوتا جس کے اندر تقوی زیادہ ہوتا تھا۔ متواضعین، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان تواضع اختیار کرنے والے تھے۔ وَيُوَقِّرُونَ فِيهِ الْكَبِيرَ، اس میں بڑے کی عزت کی جاتی تھی، بزرگوں کی عزت کی جاتی تھی۔ وَيَرْحَمُونَ فِيهِ الصَّغِيرَ، اور چھوٹوں کے اوپر رحم کیا جاتا تھا۔ وَيُؤْثِرُونَ ذَا الْحَاجَةِ، اور جو حاجت والا ہے اس کو ترجیح دیتے تھے، یعنی ایک شخص آگے بیٹھا ہوا ہے، پہلے سے آیا ہوا ہے، یا کوئی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں، اب کوئی شخص آتا ہے لیکن اس کی حاجت زیادہ ہے، یا ان جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کوئی بظاہر کام نہیں ہے، صرف وہ حضور علیہ السلام کی مبارک مجلس کے اندر آئے ہوئے ہیں، لیکن کوئی شخص ایسا آتا ہے کہ جس کو کام ہے، مسئلہ پوچھنا ہے یا اس کو کوئی چیز طلب کرنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو صحابہ کرام علیہ رضوان اس کو ترجیح دیا کرتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ اپنا کام پہلے کر لیں۔ وَيَحْفَظُونَ الْغَرِيبَ، غریب جو ہے یہ عربی زبان میں، ہمارے یہاں تو غریب غریب ہوتا ہے، عربی زبان کے اندر غریب کا ایک معنی ہوتا ہے مسافر، اجنبی، ٹھیک ہے، تو اجنبی کی حفاظت کرتے تھے، اجنبی کی حفاظت کرتے تھے، یعنی اس کا حق پورا کرتے تھے، اس کو عزت دیا کرتے تھے، اس کو عزت دیتے تھے، یعنی وہ ایسا محسوس نہیں کرتا تھا کہ میں کسی ایسی جگہ پر آ گیا ہوں کہ پریشان ہو جاؤں، بلکہ اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتے تھے کہ اس کو اجنبیت کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ وَيَحْفَظُونَ الْغَرِيبَ، غریب کا کیا کرتے تھے، یعنی اجنبی کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ اور ایک معنی وَيَحْفَظُونَ الْغَرِيبَ کا یہ بیان کیا گیا کہ غریب بولتے ہیں نادر چیز کو، عجیب و غریب جیسے ہم بولتے ہیں، غریب نادر بات کو بولتے ہیں۔ تو ویسے تو صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو یاد رکھتے تھے، لیکن اگر کوئی نادر مسئلہ بیان ہوا،
ایسی غریب بات بیان ہوئی تو خاص طور پر اس کی حفاظت کا اہتمام کرتے تھے. یعنی ایک ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو عام طور پہ یاد رہ جاتی ہیں، بار بار وہ تکرار ہوتی رہتی ہے، تو وہ تو یاد رکھنا آسان ہوتا ہے، لیکن ایک بات کبھی نادر بیان ہوئی، جیسے سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما والی مشہور حدیث مبارکہ کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے استفسار فرمایا، وہ درخت بتاؤ کہ جس کی مثال مومن کی طرح ہے. تو پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ میرے دل کے اندر آ گیا تھا کہ اس سے مراد کھجور کا درخت ہے، لیکن میں نے چھوٹے ہونے کی وجہ سے حیا کرتے ہوئے بیان نہیں کیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ وہ کس کا درخت ہے؟ کھجور کا درخت ہے. اب یہ کیا ہے کہ نادر بات ہے کہ مومن کی مثال کھجور کے درخت کے ساتھ دی. لیکن دوسری طرف ہم دیکھیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ جو شرائع اسلام ہیں، نماز ہو گئی، زکوٰۃ ہو گیا، روزے ہو گئے، حج کے مسائل ہو گئے، تو اس کی تبلیغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے تھے. تو ایک تو اس طرح کے مسائل ہوتے تھے، دوسرے وہ مسئلہ کہ جو کبھی بیان ہوا تو خاص طور پر اس کی حفاظت کا اہتمام کرتے تھے کہ کہیں یہ نکل نہ جائے، بلکہ ہم اس کو لوگوں تک پہنچا دیں. وَيَحْفَظُونَ الْغَرِيبَ کا ایک معنی یہ ہے. یہاں تک یہ حدیث مبارکہ پوری ہوئی، جس میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو بیان فرمایا ہے. آگے مزید احادیث طیبہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے بکری کا کھر یعنی پایا یہ بھی ہدیہ کیا جائے تو میں اسے قبول کر لوں گا. یعنی اگر کوئی چھوٹی سی چیز بھی اگر ہدیہ کی جائے تو ایسا نہیں کہ میں اس کو جھٹلا دوں کہ اتنی بڑی شخصیت اور اتنا چھوٹا پایا جو ہے وہ بارگاہ رسالت کے اندر پیش کیا جا رہا ہے تو آپ اس کو جھٹلا دیں، نہیں، بلکہ اگر معمولی چیز بھی دنیاوی اعتبار سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی جاتی تو آپ اسے قبول فرمائیں گے. اور فرمایا کہ اگر مجھے اس پر دعوت دی جائے کہ آپ کی دعوت ہے اور آپ کے لیے ہم یہ بنائیں گے تو میں اس کو قبول بھی کر لوں گا. یہ نہیں کہ ہماری طرح کہ مرغی بنے گی اور فلاں چیز بنے گی تو فلاں چیز بنے گی، ٹھیک ہے، نہیں، بلکہ غریب ہیں اور پتہ ہے کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں بنے گا، یہ واضح کر دیا. جیسے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت، بچہ آیا اور اس نے کہا کہ ہم دال بنائیں گے، حالانکہ آپ کو دال موافق نہیں تھی جو دال انہوں نے کہی تھی، لیکن اس کے باوجود کیا کیا؟ قبول کر لیا اور اس کے سامنے پیٹ بھر کے کھایا تاکہ اس کی دل جوئی ہو. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پر عمل تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر مجھے بکری کے کھر کے اوپر بھی یعنی پائے کے اوپر بھی دعوت دی جائے تو میں اس کو کیا کروں گا؟ قبول کر لوں گا. آگے فرماتے ہیں حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفیان عن محمد بن المنکدر عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال جاءنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس براکب بغل ولا برذون. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے. جاءنی میرے پاس آئے، لیکن دیگر روایتوں کے اندر ہے میری عیادت کرنے کے لیے آئے. آپ بیمار تھے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ. لیس براکب بغل، آپ نہ کسی کھچر کے اوپر سوار تھے نہ آپ کسی ترکی گھوڑے کے اوپر سوار تھے، یعنی پیدل چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کے لیے آئے. یہ نہیں کہ بھئی سواری نہیں ہے تو اس لیے میں نہیں جاؤں گا، ایسا نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ عیادت کیا کرتے تھے، کبھی سواری پر آتے اور سواری نہ ہوتی، موجود نہ ہوتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیدل بھی تشریف لے آیا کرتے تھے. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا ابو نعيم قال انبأنا يحيى بن ابي الهيثم العطار قال سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف واقعدني في حجره ومسح على رأسي. یعنی حضرت سیدنا یوسف بن عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرا نام یوسف رکھا اور مجھے اپنی گود کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بٹھایا
اور میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت میں سے ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کے نام رکھتے تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی آپ کی بارگاہ میں بچوں کو لے کر آتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے نام بھی رکھتے، اور گود میں بٹھانا یہ دونوں طرح سے ہے۔ ایک تو یہی جس کو ہم گود بولتے ہیں، تو چھوٹے بچوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام گود میں بٹھایا کرتے تھے، اور ایک گود کا مطلب علماء نے یہ بیان کیا ہے، یہ جو پلو کا اگلا حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دامن، اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بچھا دیا اور اس پر ان کو بٹھایا، ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سنت ہے، اور اسی سے علماء نے لکھا کہ مشائخ کے پاس بھی اپنے بچوں کو لایا جائے اور ان سے نام رکھوایا جائے، ان سے نام رکھوایا جائے، اور ان کے پاس جب بچے آئیں تو وہ ان کے سر پر ہاتھ پھیریں۔ طبرانی شریف کی حدیث مبارکہ ہے وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے لیے برکت کی دعا بھی کی۔ تو جب ان کے پاس بچے لائے جائیں تو وہ ان کے سر پر ہاتھ بھی پھیریں اور ان کے لیے برکت کی دعا بھی کریں۔ اگلی حدیث مبارکہ یہ پیچھے گزر چکی ہے، اسے سنتے ہیں۔ ارشاد فرمایا حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا ابو داود الطیالسی قال حدثنا الربيع وهو ابن صبيح قال حدثنا يزيد الرقاشي عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث وقطيفة كنا نرى ثمنها 4 دراهم فلما استوت به راحلته قال لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء۔ قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت البناني وعاصم الأحولي عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب منه ثريدا عليه دباء قال فكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يأخذ الدباء وكان يحب الدباء۔ قال ثابت فسمعت انسا يقول فما صنع لي طعام اقدر على ان يصنع فيه دباء الا صنع۔ یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ ایک درزی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب سرید کیا۔ سرید مشہور کھانا ہے کہ جس میں روٹی چورا کر کے سالن کے اندر بھگوئی جاتی ہے، یہ پیش کیا اور اس میں لوکی کے ٹکڑے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ لوکی کے جو ٹکڑے تھے اسے لے رہے تھے، یعنی تناول فرمانے کے لیے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوکی کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ لوکی شریف جو ہے وہ پسند تھی، اور شریف بھی اسی لیے ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھی۔ بعض لوگوں کو شریف پہ تکلیف ہوتی ہے، تو جب مزاج شریف ہو سکتے ہیں، طبیعت شریف ہو سکتی ہے، تو لوکی شریف کیوں نہیں ہو سکتی؟ ٹھیک ہے۔ تو حضرت ثابت بنانی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی بھی کھانا جو میرے لیے تیار کیا جاتا اور میرے لیے ممکن ہوتا کہ اس کے اندر لوکی شریف ڈالی جائے تو پھر اس کے اندر لوکی شریف ڈالی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر کھانا ایسا ہے کہ جس کے اندر شامل کی جا سکتی ہے تو اس کے اندر شامل کی جاتی تھی۔ آخری حدیث مبارکہ اس باب کی فرماتے ہیں حدثنا محمد بن اسماعیل یعنی امام بخاری قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن أمرة قالت قيل لعائشة رضي الله تعالى عنها ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه۔ یعنی حضرت امرہ فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں کیسے زندگی گزارتے تھے، کیا کرتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک بشر تھے، انسان تھے۔ یہ اس لیے بیان کیا تمہید کے طور پر کہ کفار کا یہ نظریہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بشر والی زندگی کیوں گزارتے ہیں، یعنی یہ نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے منکر تھے، تو یہ طرح طرح کے اعتراض کرتے ہوئے کہتے تھے کہ چاہیے کہ آسمان سے فرشتہ اترے، آپ پر جو ہے وہ آسمان سے خزانے اتارے جائیں اور فرشتے آپ کے ساتھ چلیں، باغات آپ کے لیے ہوں،
یہ کیا بازار کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چلتے پھرتے بھی ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، تو یہ تو ہماری طرح ایک بشر ہیں. یہ کفار کا نظریہ تھا. قرآن پاک میں بھی اور احادیث میں بھی آپ علیہ السلام کے جو اقوال ہیں وہ اس بات کے رد کے لیے ہیں کہ حضور علیہ السلام فرشتہ بن کر دنیا میں تشریف نہیں لائے بلکہ انسان بن کر تشریف لائیں تاکہ آپ علیہ السلام کی سیرت پر عمل کیا جا سکے. اور ہمارا عقیدہ اور نظریہ بھی یہی ہے کہ آپ علیہ السلام بشر تھے، لیکن بشر علی الاطلاق نہیں بلکہ سید البشر تھے، خیر البشر تھے. علی الاطلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار یہ کفر ہے. اور بشر اس لیے کہنا کہ آپ کی تعظیم و تکریم کے اندر کوئی کمی لائی جائے یہ بھی کفر ہے. ٹھیک ہے، تو بشر اس اعتبار سے کہ آپ علیہ السلام کو انسان بنا کر دنیا کے اندر بھیجا گیا تاکہ لوگ آپ کے طریقہ کار پر چل سکیں. یفلی ثوبہ، یفلی کا جو لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے اس کے اصل معنی ہوتے ہیں کسی چیز کی چھان پھٹک کرنا، کسی چیز کی چھان پھٹک کرنا. اور ایک معنی ہوتا ہے جو کو تلاش کرنا، جوئیں جو ہوتی ہیں ان کو تلاش کرنا. تو آپ علیہ السلام کا یہ جو تلاش کرنا تھا کپڑوں کو، یہ ہوتا تھا اس لیے کہ اگر کسی جگہ پر پیون لگانے کی حاجت ہے تو وہاں پیون لگا دیں، کسی جگہ کو سینے کی حاجت ہے تو وہاں کو سی دیں، کانٹا لگانا ہے تو اس پہ کانٹا لگا دیں. یہ آپ علیہ السلام اس لیے کیا کرتے تھے. قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات میں سے لکھا ہے کہ نہ آپ کے جسم پر کبھی مکھی بیٹھی اور نہ آپ کے کپڑوں کے اندر یا بالوں کے اندر کبھی جوئیں ہوتی تھیں. یہ تلاش کرنا اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ آپ کپڑوں میں سے جوئیں تلاش کریں، ہاں اگر تلاش کریں بھی تو اس لیے کہ چونکہ لوگوں کے درمیان آپ کا اختلاط رہتا تھا تو ہو سکتا ہے کہ کسی اور کی جو ہے وہ کپڑوں پہ لگ گئی ہو، اور آپ علیہ السلام اس کو ناپسند کرتے تھے کہ کپڑے کے اندر کوئی ایسی چیز ہو کہ جس سے لوگوں کو تنفیر ہو. تو اس لیے گھر کے اندر آ کے اس کو جھاڑ لیا، دیکھ لیا تاکہ جو چیز ہے اس کو دور فرما دیں. اور آپ علیہ السلام بکریوں کا دودھ نکال لیا کرتے تھے، دھو لیا کرتے تھے اور خود اپنے کام کر لیا کرتے تھے. یہ آپ علیہ السلام کی مبارک تواضع کے حوالے سے کافی ساری حدیثیں، تقریباً 13 حدیثیں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کی ہیں. اگلا باب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک اخلاق کی خاص حدیثوں کے اوپر امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باندھا ہے. رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی برکات سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری آل اولاد کو حصہ عطا فرمائے، جمی اہل سنت کو حصہ عطا فرمائے. قیامت کے دن آپ علیہ السلام کی شفاعت خاصہ میں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حصہ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کیا خطاب فصل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ.